चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, चाहे वो सेनेट इलेक्शंस हो, हम मिल के हुकूमत को टफ टाइम देंगे। और अपोजिशन का यही काम होता है कि हम हुकूमत को अवाम के जो दिल की आवाज़ है, अवाम के जो मसाइल हैं, उनसे वाकिफ करें और उनको हर मौके पे हम लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह जो ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सियासी फैसले हुए हैं, एक शॉर्ट टाइम में, इतना कम टाइम में पूरा हुकूमत का जो पोजीशन है उसको पूरे मुल्क के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करता है। बाई इलेक्शंस आप देखें, मुल्क के हर कोने में बाई इलेक्शंस हुए हैं और हुकूमत को बुरी तरह शिकस्त मिली है, हारे हैं। और डास्का का जो बाई इलेक्शन है उसमें जिस तरीके से वो वायलेंस को इस्तेमाल करके, उनके पुराने हथकंडे को इस्तेमाल करके धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी एक्सपोज उनको किए हैं। और पूरे मुल्क में ये पैगाम गया है कि पाकिस्तान के अवाम हुकूमत के साथ नहीं, पीटीआई के साथ नहीं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के, मौलाना फजल रहमान साहब के, हमारे सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो जमहूरी सियासी पार्टियां हैं, जिन्होंने मिलकर एक यूनाइटेड कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस्लामाबाद के सेनेट सीट का इलेक्शन में हमारा पीडीएम जॉइंट उम्मीदवार भी बनाया है। हमने किसी भी मैदान नहीं छोड़ा है। हमने नेशनल असेंबली का मैदान को, जहां कम तवज्जो दिया जाता था, और हमारा तनकीद भी ये था कि हम चाहते हैं कि पार्लियामान की बालादस्ती हो, मुल्क के फैसले पार्लियामान में हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस पीडीएम की फैसला की वजह से हमने अब से ही वो जंग जीत लिया है। और हमारा किरदार की वजह से हुकूमत ने 3 साल बाद अब पता लग गया है उनको कि उनके कोई एमएनएज भी है, उनका कोई इत्तेहादियों भी है, वो हर किसी के पास पहुंच रहे हैं। शायद उनका अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश अब कर रहे हैं, उनके दुख दर्द, उनके मसले अब सुनने को तैयार है। तो ये जमहूरियत का खुद ब खुद जमहूरियत की एक फतह है। हम जानते हैं कि हम कम वोट्स के साथ मैदान में आ रहे हैं। हम जानते हैं कि हम जंग में हमारा तादाद बजाय नजर ऐसे आता है कि कम है, लेकिन कम तादाद से हम हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सेनेट इलेक्शंस जमहूरियत की जीत होगी, जमहूरियत के उम्मीदवारों की जीत होगी। और ये जमहूरियत का बहाली का जो पाकिस्तान का चैप्टर है, एक बार फिर वो जमहूरियत का बहाली का कहानी शुरू हो जाएगी यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट इलेक्शन के जीत के बाद। तो मैं एक बार फिर अपने सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे क़यादत को, सारे जमातों को शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को अपना जॉइंट इस्लामाबाद का कैंडिडेट का फैसला ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिल के लड़ रहे हैं। मार्च 3 को इलेक्शन डे है और फिर मार्च के आखिर में मार्च भी होगा इंशाअल्लाह ताला। वो जमहूरियत का सफ़र जिसके लिए हम सब दिन रात जिदोजहद कर रहे हैं, उसका उस सफ़र को हम आगे लेके चल रहे हैं। और हम पाकिस्तान के अवाम को कह रहे हैं, हुकूमत के मेंबर्स को कह रहे हैं, उनका इत्तेहादियों को कह रहे हैं, अपने मेंबर्स को कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि इस गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। हम आप सबका शुक्रगुजार। वन बाय वन प्लीज। जो आप लेकर यहाँ तक पहुँची है, सेनेट तक पहुँची है, इसको ड्राइव
नो डाउट पीपल्स पार्टी ने किया और बहुत सी मुश्किलात भी आई, स्पीड ब्रेकर भी आए, लेकिन आप बड़े संभाल के इसको यहाँ तक ले गए हैं। अब तमाम पीडीएम आपके साथ है। क्या आप समझते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि मार्च से पहले कोई तरीके अज़्म एतमाद वाली भी चीज़ आएगी, और क्योंकि गिलानी साहब जो है इस वक्त हुकूमत मुश्किल में है उम्मीदवार के वजह से? जहाँ तक पीडीएम की बात है, हम सब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे जो जमातें हैं, हम सब साथ हैं। आज से साथ नहीं है, सेनेट इलेक्शन से साथ नहीं है, सेनेट इलेक्शन से पहले से साथ है, सेनेट इलेक्शन के दौरान भी साथ है, और इंशाअल्लाह ताला सेनेट इलेक्शन के बाद भी हम साथ रहेंगे। आपने अदम एतमाद की बात पूछा है। अदम एतमाद तो अब हम उस फेज में नहीं हैं, और वो बात सेनेट इलेक्शन के बाद हम पीडीएम के अंदर उसका स्ट्रैटेजी, हमारा लॉन्ग मार्च की स्ट्रैटेजी की भी बात हो सकता है। इस वक्त हम सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम सिर्फ सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारा उम्मीद है कि सेनेट इलेक्शंस में हम अच्छा रिजल्ट कौम के सामने लेकर आए। अच्छा बिलावल साहब, ये फरमाइएगा, आप जो हैं बहुत ज्यादा, आपको गिलानी साहब दोनों बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं, बड़ी जो है खुश दिखाई दे रहे हैं। जहांगीर खान तरीन के हवाले से मशहूर था कि उनका जहाज उड़ा करता था और मामला तब्दील हो जाया करते थे। क्या आप समझते हैं कि इस मरतबा भी जहांगीर खान तरीन का जहाज उड़ेगा या दरमियान में ही रहेगा? सर, हम तो जहाज के साथ और दूसरे तरीके कार में शायद मुकाबला ना कर सके, लेकिन हम अपना किरदार पे मुकाबला कर सकते हैं। हम जमहूरी बुनियादों पे मुकाबला कर सकते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी हमारा अब इस इलेक्शन की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो हमारे वोटर्स हैं, वो मेंबरान असेंबली है, वो मेंबरान नेशनल असेंबली है, और हम सब के इंटरेस्ट में है कि जमहूरियत चले, पार्लियामान चले, पार्लियामान अपने लिए बेहतर फैसले ले, और पार्लियामान ही इस मुल्क के अवाम के मसाइल का हल निकाले। और अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारे वोटर्स के सामने दो ऑप्शंस हैं, या वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार के साथ दे सकते हैं। हमारे उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी साहब है, जो इस मुल्क का वजीर आजम भी रह चुका है, और जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, जब भी पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी का वजीर आजम होती है, तो हम पार्लियामान का एहतराम करते हैं, मेंबर्स का भी एहतराम करते हैं, और अवाम के मसाइल पार्लियामान के ही थ्रू हल करना चाहते हैं। आपको याद होगा जब गिलानी साहब वजीर आजम होता था, वो अपोजिशन के मेंबर्स को भी, हुकूमत के मेंबर्स को भी, उनको हम उनके सवाल को जवाब देते थे, पार्लियामान में आके वहां बैठते थे, हर किसी को इज्जत देता था, हर किसी का आपसे बात करता था, और हर किसी का सुनता था। एक लीडर ऑफ द हाउस का काम होता है, because you are the leader of that entire house, not just your political party. तो अब उन मेंबर्स के सामने ये चॉइस है कि क्या आपको एक जमहूरी ऑप्शन चाहिए जो आपके अपनी बेहतरी के लिए, अपना हाउस की बेहतरी के लिए ये ऑप्शन है, या आपको PTIMF का जो उम्मीदवार हैं, जो हमने भी देखा है, इस हुकूमत ने भी देखा है, वो हमारे हुकूमत के दौर में मेंबर्स का फोन का जवाब नहीं देता था, तो आज भी ऐसी सिलसिला हो रहा होगा। तो ये स्टार्क ऑप्शन है, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक स्टार्क ऑप्शन है कि आप चूज करें, आप टेक्नोक्रेट चाहते हो या जमहूरियत चाहते हो। और ये इम्तिहान है हमारे मेंबरान असेंबली के लिए कि क्या अब मुल्क के अवाम के एक्सपेक्टेशंस पे आप अपना वोट डालेंगे, या इमरान खान की खौफ की वजह से आप अपना वोट डालेंगे। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि आपकी कौमी असेंबली में नशिस्तें पूरी नहीं हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये आपको भी पता है कि आपके मेंबर्स पूरे नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप उस प्रोसेस के थ्रू उनको जितवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आप भी किसी ज़माने में बुरा कहते थे। आप कहते थे कि आप गैर जमहूरी तरीके से इस गवर्नमेंट को नहीं गिराएंगे। यूसुफ रजा गिलानी साहब की जीत का मतलब है PTI हुकूमत का अपनी ही हुकूमत के ऊपर अज़्म एतमाद। तो आप भी तो वही प्रोसेस पे जा रहे हैं। मैं तो हमेशा जमहूरियत की बात करता हूँ,
ہمیشہ پارلیمان کی بات کرتا ہوں، اور جمہوریت اور پارلیمان ہی وہ میدان ہے جہاں ہم لڑ سکتے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ کسی میدان کو نہ کھلا چھوڑیں. تو ہم یہ فائٹ ان کو اپنے اسمبلی میں ایک سینٹ الیکشن کا ہم فائٹ وہ لے کے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر حکومت تبدیل ہو جائے تو وہ جمہوری طریقے سے ہی ہو. عمران خان کی یہ روایت رہا ہے، جو اب جہاز کا بات ہو رہا تھا، نیب کو استعمال کر کے اپوزیشن کو گرے. اپوزیشن تو کیا، اپوزیشن کے ساتھ تو عمران خان نے نیب کو استعمال کیا ہے اور وہ ڈکٹیٹوریل ٹیکٹکس پہ استعمال کیا ہے. اس نے اپنے ممبرز کے خلاف اور اپنے اتحادیوں کے خلاف بھی یہی روایت اپنایا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے اس قسم کا طریقہ کار چل سکتا ہے، مگر آخر آپ سب جانتے ہو کہ اگر اس ملک کو چلنا ہے، اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے، تو ہم نے جمہوری انداز میں سب مل کے اس ملک کو مشکلات سے باہر نکالنا ہے. ہمارا کہنا یہ ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کہنا یہ ہے کہ جمہوری طریقے سے، جمہوری جماعتوں کے ساتھ عوام کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق مسائل حل کر سکتے ہیں. ہمیں عوام کی خواہشات پہ چلنا چاہیے، کسی کے دوسرے کے پریشرز کی وجہ سے، ان کی وجہ سے نہیں چلنا چاہیے. جو تاثر ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا وزن جو ہے پی ڈی ایم کے پگڑے میں ڈال دیا. اسی وجہ سے عمران خان کو مسلسل شکست آ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ اگر آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر یہ عمل جمہوری تو نہیں ہوتا؟ پہلے دن سے، آج سے نہیں، 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جدوجہد رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انسٹیٹیوشنز امپارشل رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے، اور اسی میں پاکستان کی ترقی ہے، اسی میں پاکستان کی مستقبل ہے کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام اور اپنا اپنا دائرہ میں رہ کے کام کرے. اور ہم خوش ہوتے ہیں جب ایسے چلتا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں جب ہر ادارہ اپنا کام کرتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں، نہ کل نہ آج، کسی ادارہ سے غیر جمہوری سپورٹ ملا ہے. ہمارا جو پریئر، جیسے عدالت میں کہتے ہیں، آپ کا جو پریئر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ادارے نیوٹرل ہو. اور اگر سینٹ الیکشن کی کانٹیکس میں آج تک بظاہر آپ کہہ رہے ہو، دوسرے کو ایسے لگ رہا ہے کہ ادارے نیوٹرل کردار ادا کر رہے ہیں، تو نیوٹرل کردار کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اسی انداز کے ساتھ جیسے ہم تنقید کرتے ہیں جب کردار نیوٹرل نہیں ہوتا. جاوید فاروقی صاحب، آپ کو کہتے ہیں کہ اداروں کی جو پارلیمنٹ کی جو رائے ہے اس کو مقدم سمجھنا چاہیے، ان کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے. اسی بات کو لے کر سینٹ کا الیکشن جو ہے اس میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، تو یہ بتائیں کیا اس کو آپ قبول کریں گے؟ اور اگر آپ کی حمایت میں فیصلہ نہیں آتا تو کیا اس صورت میں اس حکومت کو جو ایک اخلاقی اور سیاسی برتری ملے گی، کیا آپ حکومت کے خلاف تحریک پر نظر ثانی کریں گے؟ ہم حکومت کے یہ ناجائز، نالائق اور نااہل کے حکومت کے خلاف پہلے دن سے اپنے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم ہر میدان پہ اس حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، چاہے وہ بائی الیکشنز ہو، چاہے وہ سینٹ الیکشنز ہو، اور چاہے وہ پاکستان کے سڑکیں ہو، جلوس ہو، جلسے ہو، لانگ مارچ ہو، ریلی ہو. اور ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی اس حکومت کو ٹف ٹائم دیتے رہیں گے جب تک ہم اپنا مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اور اس ناجائز حکومت کو گھر بیچ کے ایک عوامی حکومت منتخب کرے جو عوام کے مسائل حل کر سکے. جی ملک صاحب، سر ہمارا جو کیا جواز نہیں ہے، ہم تو آئین اور قانون اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم آج بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل ہو. یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور پیپلز پارٹی کے لیے بہتر ہوگا. لیکن اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کا کسی بھی کسی دوسرا ادارہ غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے ہم سب پہ
مسلط کی جائے تو وہ آئین کے برعکس ہوگا، جمہوریت کے تقاضے کے اندر نہیں ہوگا۔ قانون سازی کا آپ سینئر صحافی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اگر قانون میں تبدیلی لے کر آنا ہے یا آئین میں تبدیلی لے کر آنا ہے، وہ پارلیمان ہی وہ جگہ ہے جہاں قانون سازی ہو سکتی ہے۔ ہمارا امید ہے کہ جیسے ہی سینٹ الیکشنز ختم ہوتے ہیں ہم براڈر الیکٹرل ریفارمز پہ قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کو آئین میں ترمیم کرنی ہو تو آپ آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کے لیے نہ کسی پارٹی سے رابطہ کرتے ہیں، نہ پارلیمان کا کمیٹی پروسیس سے دوسرے پارٹی کی رائے لیتے ہیں، نہ آپ پارلیمان کے تھرو پاس کروانے چاہتے ہیں، آپ کسی چور دروازوں سے اپنا مرضی پورے ملک پہ مسلط کرنا چاہتے ہو، آپ کبھی الیکشن کمیشن کے کندھوں پہ بندوق چلانا چاہتے ہو، کبھی آپ سپریم کورٹ کے کندھوں پہ بندوق چلانا چاہتے ہو، ایسے ہم امید رکھتے ہیں کوئی آپ کو حکومت کو اجازت نہیں دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ جیسے الیکشن کمیشن بھی انشاءاللہ تعالی آئینی، جمہوری اور قانونی راستہ اپنائے گا، ویسے ہی ہمارا اعلیٰ عدلیہ جس نے بہت سے محنت کی آزاد عدلیہ کو اس ملک میں لے کر آنے کے لیے، وہ بھی ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا فیصلے دیں گے۔ اگر ایسے ہوگا تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق ہوگا اور یہ سارے پاکستان کے لیے اچھا ہوگا۔ اچھا چیئرمین صاحب، آپ نے بات کی کہ ہم PDM نے فیصلہ کیا تھا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا، تو آپ حکومت کو گھر بھیجنے کے مشن سے آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ اور یہ بھی ساتھ میں ایڈ کر دیجیے گا کہ مریم نے کہا ہے کہ جسکا کا الیکشن ایجنسیاں ملوث تھیں، تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ایجنسیاں ملوث تھیں؟ جہاں تک یہ آپ کہہ رہے ہو، ویری پارٹ آف یور کوشچن از، اس پہ میں وانٹ ٹو کلیئر ہے، PDM کی طرف سے یہ ایسے کوئی نہ پریشر تھا نہ کہنا، میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ صحافی دوستوں کا خواہش تھا اور وہ میڈیا پہ زور شور سے پروپیگنڈا کرتے تھے کہ بائی الیکشن سے بوائیکاٹ کرو ورنہ آپ جمہوری پسند نہیں ہو، سینٹ سے بوائیکاٹ کرو ورنہ آپ جمہوری پسند نہیں ہو، سارے کے سارے ایوانوں سے استعفیٰ دو ورنہ آپ جمہوری نہیں ہو۔ ان کو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے جمہوریت کی سیاست کر رہی ہے۔ جیسے ہم آپ کو صحافت نہیں سکھاتے ہیں، آپ ہمیں سیاست نہ سکھائیں۔ ہر جیت اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتی ہے، ہر جیت اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنا بھرپور کوشش ہر بار کرنا ہے، مسلسل کوشش کرنا ہے، try again until you succeed۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کوشش، ہمارا کنسسٹنسی، ہمارا موقف وہی رہے گا۔ ہم ہر صورتحال کا مقابلہ کریں گے، سیاسی لڑائی کریں گے، سیاسی لڑائی سیاسی میدانوں میں کریں گے، اور سیاسی لڑائی کا انشاءاللہ تعالی سیاسی حل ہوگا جو عوام کی مسائل جو اس وقت چل رہے ہیں، جو آپ کو ہر کسی کو پریشان کر رہا ہے، چاہے وہ مہنگائی ہو، تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری یا تاریخی غربت ہو، جس نے پاکستان کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار، چاہے آپ انفلیشن کی بات کریں تو پاکستان پورے ریجن میں انفلیشن میں سب سے آگے ہے۔ ہمارا انفلیشن ریٹ تو افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی آگے ہیں۔ آپ معاشی ترقی کی بات کریں تو ہم سب سے پیچھے ہیں۔ ہم پہلی بار ہمارے تاریخ میں نیگیٹو گروتھ میں ہیں، اور افغانستان اور بنگلہ دیش ہم سے آگے ہیں۔ یہ بے روزگاری، یہ مہنگائی اور یہ غربت ہر پاکستانی کو اس وقت پریشان کر رہا ہے۔ ہم نے ان کو بچانا ہے، اور ان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے چاہے وہ سیاسی فیصلے ہو، چاہے وہ معاشی فیصلے ہو، وہ ایک آزادانہ پارلیمان خود کرے تو ان کے مفاد کے ہم فیصلے کریں گے۔ جب اس قسم کا ناجائز، نالائق، نااہل کٹپٹلی ہم پہ مسلط کیا جاتا ہے تو پھر ہر پاکستانی کو یہ اٹھانا پڑتا ہے۔ ہر پاکستانی کو ان کا نالائقی، نااہلی کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اپنا بجلی کے بل میں،
اپنے کھانے پینے کے اشیاء کا بل میں, اپنا گیس کی بل میں, یا آپ ان کا نالائقی کا بوجھ اٹھا رہے ہو. اور ہمارا کوشش یہ ہے, ہمارا دن رات کی کوشش یہ ہے کہ ایسا حکومت بنے, ایسا عوامی حکومت بنے جو عوام کے لیے وہ بوجھ اٹھائے اور عوام کے لیے بوجھ نہ بنے. تھینک یو. آپ کا ہو گیا جی, آپ کا سوال ہے. نو ڈائلاگ. بلال صاحب, آپ نے کہا کہ اوپن جو بیلٹ ہے اس پہ اعتراض نہیں ہے, آپ نے COD پہ یہ چیز مانی. اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت کا طریقہ کار ہے آپ کو اس پہ اختلاف ہے, ورنہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ ہے, اوپن بیلٹ ہے وہ. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سوڈن یہ موقف اپنایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ الیکشنز میں جو غلط طریقہ کار ہے وہ نہ ہو, اور جو صحیح طریقہ کار ہے وہ استعمال کیا جائے. جہاں تک اوپن بیلٹ ہے, سیکریسی آف دا بیلٹ تو آپ کہیں نہیں چیلنج کر سکتے. قانون سازی, ڈبیٹ, اس پہ بات چیت ضرور ہونا چاہیے کہ ہم کیسے اس عمل میں بہتری لے آ سکتے ہیں. سینٹ نے دا سینٹ آف پاکستان, فیڈرل ہاؤس آف دا فیڈریشن نے ایک کمیٹی آف دا ہول بنایا تھا جس میں ایک یہ تجویز, جہاں تک ٹریسبل بیلٹ ہے, یہ تجویز ضرور آیا تھا. اگر ہم نے اس پروسیس کو بہتر کرنا ہے, اگر ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا یہ شیٹ یا کسی اور شیٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے, تو وہ صرف اور صرف جمہوری طریقے سے ہو سکتا ہے, وہ صرف اور صرف پارلیمانی طریقہ کار سے ہو سکتا ہے, وہ صرف اور صرف ڈائیلاگ سے ہو سکتا ہے, وہ اس فورم کے تھرو ہو سکتا ہے جو لیگل اور قانونی فورم ہو. ہمارا PTI کا اعتراض یہ ہے کہ وہ شروع دن سے کوئی نہ کوئی جمہوری روایہ رکھتے ہیں, نہ وہ جمہوری طریقے سے کوئی حل نکالنا چاہتے تھے. وہ صرف اور صرف اپنی مرضی کے لیے گیم کے درمیان, ڈیورنگ گیم کے پروسیس میں آپ گیم لڑ رہے اس وقت وہ رولز چینج کرنا چاہتے تھے اپنا فائدہ کے لیے. کسی نے نوٹس نہیں کیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. جب چیئرمین سینٹ کو ہم نے تبدیل کرنے کی کوشش کی اور غلط روایہ استعمال کیا گیا, تب کسی نے اعتراض نہیں کیا. جب ان کا ہار اب نظر آ رہے ہیں, وہ ہر ان کا پریشانی آپ کے سامنے ہے, ان کا بھکلاٹ آپ کے سامنے ہے, وہ تو اپنے ووٹرز کے پاس, کنسٹیٹیوئنٹس کے پاس تو جا نہیں رہے, وہ ہر دوسرا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے کہ ہمیں کوئی غیر جمہوری سپورٹ ملے. انشاءاللہ تعالی ان کو کوئی غیر جمہوری سپورٹ نہیں ملے گا. ان کو عوام کی طاقت پہ یہ الیکشن لڑنا پڑے گا, جیسے ہم عوام کی طاقت پہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور جب عوام کی طاقت پہ الیکشن لڑا جاتا ہے تو کٹپتلی ہارتے ہیں. ایک ایک کر کے بات کریں, بہت سارے اتحاد بنتے دیکھے جن کی وجہ سے حکومت ٹاپل ہوتی رہی. آپ لوگوں کا بھی یہ جو PDM اتحاد ہے, اگر اس کی وجہ سے گو کہ آپ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہو, لیکن اگر ہو جاتا ہے تو آپ ذمہ داری قبول کریں گے, نون لیگ کرے گی, آپ کا پورا اتحاد کرے گا, ہو ول بی ہیلڈ ریسپانسبل؟ وہی غیر جمہوری ایکٹ کیے وہی رسپانسبل ہوں گے جنہوں نے غیر جمہوری ایکٹ کیا. کوئی اور اس غیر جمہوری ایکٹ کے لیے ذمہ دار تو نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کل, نہ آج اور نہ پرسوں ہم کبھی کوئی غیر جمہوری ایکٹ کریں گے, اور ہر جو آدمی ہو سکتا ہے, جو بھی ہو سکتا ہے جو غیر جمہوری ایکٹ کرتے ہیں, ان کو ہم تنقید بھی کریں گے, ان کو ہم عوام کے سامنے ایکسپوز کریں گے. جہاں تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اتحاد ہے, ہمارا شارٹ ٹرم گول ہے, ہمارا لانگ ٹرم گول ہے. ہمارا شارٹ ٹرم گول ہے کہ اس کٹپتلی کو ہم نے ہٹانا ہے, اس کے حکومت ختم کرنا ہے. یہ غیر جمہوری طریقے سے ناجائز حکومت بنا ہے اور عوام مصیبت میں ہے. ہمارا لانگ ٹرم گول یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے, جمہوری ادارے کے بالادستی کے لیے کام کرنا ہے, اور محنت کرنا ہے کہ پاکستان کے عوام ہی پاکستان کے فیصلے لیتے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس کا اعلان تو ہو چکا بڑا پرانا.